بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند گوشے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ امام اعظم کی مکمل سوانح حیات کو قسط در قسط آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں امام اعظم کے نام و نسب، اسی طرح ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی کیا وجہ ہے، اسی طرح امام صاحب کی تابعیت اور حضرت امام اعظم کی تعلیم و تربیت کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں سن ہجری 80 میں کوفہ میں ہوئی۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ ایک اجمی النسل خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دادا ایران سے ہجرت کر کے کوفہ تشریف لائے اور کوفہ ہی کو اپنا وطن بنایا۔ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں علم و تحقیق کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بہت بڑی جماعت کوفہ میں قیام پذیر تھی۔ حرمین شریفین کے بعد کوفہ سب سے بڑا علمی و روحانی مرکز تھا۔ آپ کا نام و نسب: امام صاحب کا نام بالاتفاق نعمان بن ثابت ہے اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ البتہ دادا کا نام بعض حضرات نے نعمان اور بعض حضرات نے زوطا بن ماہ بتایا ہے۔ امام صاحب کے پوتے اسماعیل کا بیان ہے کہ میرا نام اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہے۔ ہم لوگ ابنائے فارس یعنی فارسی النسل ہے۔ واللہ کبھی ہمارا خاندان غلام نہیں تھا۔ میرے دادا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 80 میں پیدا ہوئے۔ پر دادا ثابت بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ بات تہذیب التہذیب میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کے والد اور ان کے حالات زندگی کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ ایک متمول تاجر اور بہت اچھے مسلمان تھے۔ آپ کے والد عالم طفولیت میں حضرت علی سے ملے تھے، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بچپن میں گئے تھے۔ آپ کے دادا نے عید نوروز کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان دولت و ثروت سے بہرہ تھا اور آپ کے والد علماء و صلحاء کے صحبت یافتہ تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی تربیت خالص اسلامی ماحول میں ہوئی۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کنیت کی کیا وجہ ہے، تو امام صاحب کی کنیت ابو حنیفہ تھی اور اسی سے آپ کو شہرت ملی، حتیٰ کہ آپ کی کنیت آپ کے نام پر غالب آ گئی۔ یہ کنیت حقیقی نہیں ہے۔ آپ کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہیں تھا، اس لیے بیٹے کی طرف نسبت کر کے ابو حنیفہ کنیت قرار دینا غلط ہے۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے چونکہ آپ دین حنیف کی جزئیات اور فروعات امت کے سامنے پیش کی۔ یہ کنیت اسی اعتبار سے ہے
یعنی ابو الملت الحنفیہ۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حنیفہ عراقی زبان میں دوات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ چونکہ مسلسل علمی مشغلہ میں لگے رہتے تھے اسی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ یہ بات جو لکھی ہوئی ہے وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نایاب کتاب اوجز المسالک جو موطا مالک کی شرح ہے اس کے مقدمے میں لکھی ہوئی ہے۔ امام صاحب کی تابعیت۔ ائمہ اربعہ میں صرف امام صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے متعدد صحابہ کی زیارت کی ہے۔ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ کے بچپن میں متعدد صحابہ کوفہ میں بقید حیات تھے جن کی زیارت اور ملاقات سے مسلمان فیض یاب ہوتے تھے۔ اکثر تذکرہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری نے متعدد محدثین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی سن ہجری 80 میں پیدائش کے وقت صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی، اور ان کی زیارت کی وجہ سے آپ تابعین کے زمرے میں شامل تھے۔ صحیح قول کے بنا پر حضرت انس کو کوفہ تشریف لائے۔ صحیح قول کے بنا پر حضرت انس کوفہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی زیارت کی، اور امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا ہے جبکہ وہ کوفہ آئے تھے۔ اسی طرح ابن ندیم نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے متعدد صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ امام صاحب نے 4 صحابہ کا زمانہ پایا: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں، اسی طرح حضرت سہیل بن سعد ساعدی مدینہ میں، اسی طرح حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں موجود تھے۔ حافظ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایا۔ وہ کوفہ میں سن ہجری 80 میں پیدا ہوئی جہاں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ان کی وفات سن ہجری 88 میں یا اس کے بعد ہوئی۔ غرض یہ کہ امام صاحب کی تابعیت ایک مسلم حقیقت ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض حضرات نے امام صاحب کی حضرات صحابہ سے روایت کو بھی ثابت کیا ہے۔ بعض سوانح نگاروں نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے، لیکن علامہ شبلی نعمانی نے صحابہ سے روایت حدیث کا انکار کیا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری نے بھی لکھا ہے کہ ان کی سند ضعیف سے خالی نہیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ امام صاحب نے بعض صحابہ کو دیکھا ہے۔ آپ طبقہ تابعین میں سے ہے اور یہ شرف دیگر ائمہ متبوعین میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت۔ امام صاحب کی تعلیم و تربیت اسی شہر کوفہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے آبائی پیشہ تجارت کو اختیار کیا، اور اپنی ذہانت اور خاندانی دیانت و شرافت کی بنا پر آپ نے تجارت کو خوب ترقی دی، لیکن قضا و قدر نے آپ سے علمی و فکری ترقی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اچانک آپ کی ملاقات امام عامر شعبی سے ہوئی، جن کو تقریباً 500 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل تھا۔ انہوں نے آپ کی پیشانی کی چمک سے آپ کی قابلیت و ذہانت کا اندازہ لگا لیا اور علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا مشورہ دیا۔ امام شعبی کی پر اثر بات آپ کے دل پر اثر کر گئی اور آپ نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں
کہ امام شعبی کی بات سن کر میں نے بازار آنا جانا کم کر دیا اور علماء کی مجلس میں آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شعبی کی بات سے بہت نفع پہنچایا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم و تربیت، حفظ اور دیگر ضروری بنیادی علوم جو ایک دیندارانہ ماحول اور اسلامی گھر میں ہر بچوں کو دی جاتی ہے، آپ اس سے فارغ ہو چکے تھے اور تجارت کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس لیے امام شعبی کی اس نصیحت سے پہلے ہی امام صاحب مناظرہ اور علم کلام میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ضروری علوم سے فارغ ہو گئے تھے، لیکن شعبی کی نصیحت کے بعد آپ نے فقہ اور حدیث کی طرف توجہ کی اور مرتبہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ یہاں پہلی قسط ختم ہوتی ہے، اب انشاءاللہ دوسری قسط میں آگے اور مضمون چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔